الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین اسلام سے، مذہب اسلام سے وابستگی نصیب فرمایا. جیسا کہ بتایا گیا کہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور اس کا قانون ابدی قانون ہے. یہ کامل اور مکمل بھی ہے، اور یہ قانون ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے، قیامت تک یہ قانون چلنے والا ہے. ایک مسلمان اسلام کے سلسلے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت کی زندگی، میری دونوں جہاں کی کامیابی، میرے دنیا اور آخرت کی خوشحالی اسلام پر عمل کرنے میں ہے، اسلام کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، اسلامی تعلیمات میں منحصر ہے. اور یہ اسلام کی خاصیت ایسی ہے، جب سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ حق کا اعلان کیا، کفار مکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور اپنی نبوت اور رسالت لوگوں کے سامنے بیان کیا. اس وقت سے لے کر اب تک، بلکہ قیامت تک، اس کی مخالفت کرنے والے، اس کے خلاف آوازیں اٹھانے والے مسلسل اس امت میں موجود رہے. اللہ کے نبی نے پہلے مرحلے میں کفار مکہ کو جمع کیا اور صفا مروہ کی پہاڑیوں سے لوگوں کو دعوت دیا اور اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ کامیابی کا ضامن ہے. جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لے گا اور اس کلمے پر عمل پیرا ہوگا، صحیح تابعداری اللہ اور اس کے رسول کی کرے گا، وہ بندہ کامیاب ہے.
اس سے ہٹ کر کسی بھی راستے کو اختیار کیا جائے گا بندہ ناکامی کی طرف جائے گا، ناکام ہوگا۔ تو اس وقت فوراً مخالفت کی آوازیں اٹھی، اس کے خلاف منصوبے بنے، لوگوں کی زبانوں پر فوراً آوازیں آئی، تباً لک یا محمد، اے محمد تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ، الہذا جماعتنا، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟ کیا یہ بتانے کے لیے کہ خدا ایک ہے اور تم نبی اور رسول بن کر آئے، یہ بتانے کے لیے تم نے جمع کیا ہے تمہاری ہلاکت اور بربادی ہو؟ بس کلمے کا ادھر سے گونجنا تھا اور مخالفت کا ادھر سے شروع ہونا تھا۔ کلمہ اٹھا اور مخالفت شروع ہوئی، اور مکے کی زندگی میں اتنی مخالفتیں ہوئی، اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنا پریشان کیا گیا، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ رکاوٹیں رکی نہیں ہیں، رکاوٹیں اور مخالفتیں مسلسل جاری ہے۔ اسلام کے خلاف جو رکاوٹیں تھیں، جو سازشیں بنائی جا رہی تھی، وہ مسلسل جاری تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ دعا میں اٹھائے اور اللہ کے نبی نے کہا، اللہ اب وہ وقت ہے کہ اب اگر مسلمان محفوظ نہیں رہے، مسلمانوں کی کامیابی اگر نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ کی عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کے خلاف حملہ ہوا، کفار کی تعداد 1000 کی ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ اب ایسی سازش ہے اور ایسا مقابلہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا وجود مشکل ہے، مسلمانوں کا بچنا مشکل ہو گیا، اور اللہ کے نبی کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے دعا اٹھا کر، ہاتھیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ اللہ اگر آپ اس وقت مسلمانوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا، آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ مخالفتیں ہر دور میں رہی، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی تھی، اللہ کے نبی کے بعد میں بھی تھی۔ ہر دور میں مسلمانوں کی، اسلام کی مخالفت کرنے والے بڑی تعداد میں دنیا میں باقی رہے۔ تو آج کے جو ہمارے حالات ہیں، آج ہمیں جو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، یہ کوئی اب کا بنایا ہوا نہیں ہے، سالوں سے اس کے پیچھے محنتیں ہیں، مسلمانوں کی مخالفت میں محنت کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو نشانہ اور نمونہ بنا کر ہم اپنی زندگیاں کھو دیں گے۔ ہماری زندگیاں اسلام کی دشمنیوں پہ وقف ہے، ہم اسلام کی دشمنی کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے، اسلام کی دشمنی اور اسلام کی نفرت کا ہم کام کرے تو جینے کے حقدار ہے، اسلام کی مخالفت کا کام نہ کرے، اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش نہ کرے تو پھر ہم بیکار ہے، ہماری زندگیاں بیکار ہے۔ ایسا آزادی سے پہلے سے 100 سالہ محنت ہے، ان محنتوں کا نتیجہ آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان محنتوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے 100 سال سے محنت کرتے کرتے جو میدان ہموار کیا ہے، جو انہوں نے میدان تیار کیا ہے، جو لوگوں کے دماغوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہے، ایسے غلامی کی زنجیروں میں ان کو جکڑا گیا کہ آج پورا ملک ان کے کہنے کو، ان کی باتوں کو، ان کے قانون کو ماننے پر آمادہ ہے، عقل دوڑانے سے بالکل بے بس بنے ہوئے ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی فکریں ختم ہو چکی ہے، جو قانون آئے، جو بات آئے، اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، کیا چیز مناسب ہے، کیا چیز مناسب نہیں ہے، یہ باتیں سوچنے کے مناسبت میں ان کے ذہنوں کو نہیں رکھا، بلکہ ان کے ذہنوں کو غلام بنا کر غلامی کے زنجیروں میں جکھیڑ دیا۔ یہ جو یونیفارم سول کوڈ وغیرہ کے سلسلے میں جو باتیں چل رہی ہے کہ مذہب کی باتیں ختم کر دی جائے، مذہب کا تشخص مٹا دیا جائے، اور خصوصاً مسلمانوں کے جو اسلام کے عائلی زندگی ہے، ان کے جو گھریلو مسائل ہے، اس نظام کو ختم کر کے سب کو ایک ہی قانون پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے، یہ جو نظام بنایا جا رہا ہے، یہ اب کا سوچا، اب کا بنایا ہوا نہیں ہے۔
کئی سالوں سے اس پر محنت جاری ہے۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا، شاید کہ اس سے پہلے بھی سنایا گیا، کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہندوستان میں الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے، کئی سارے مذاہب کو ماننے والے ہیں، ان کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو، ان کے درمیان اتحاد کا طریقہ کیا ہو، ان میں جوڑ کیسے پیدا کیا جائے، سوچ کر انہوں نے 4 صورتیں نکالی ہے کہ یہ 4 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو لاگو کریں گے تو پھر جوڑ اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور 4 کے 4 صورتیں انہوں نے محض اسلام کی مخالفت میں اور کفر کی اشاعت میں بنائی، ملک کی محبت میں نہیں ہے، انسانیت کے درد میں نہیں ہے، لوگوں کے اتحاد اور جوڑ پیدا کرنے کے درد میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس نیت سے ہے کہ 4 بھی ایسے ہیں جو بندہ ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی مانتا ہے ایمان سے نکل جائے گا، اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ ایسے 4 نظریے بنائے گئے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو واقعی کیا بہترین نظام ہے۔ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے، مذہب سب کا الگ ہے لیکن پھر بھی سب میں اتحاد ہو، سب میں محبتیں ہو، سب میں جوڑ ہو، اس نقطۂ نظر سے دیکھنے کو، لوگوں کو دکھانے کو یہ نظریہ ہو، یہ عنوان ان کو دکھائی دے کہ یہ لوگوں کو جوڑنے کا کام ہے، لیکن کام ایسا ہے ایمان کے بالکل متصادم ہے، ایمان کے بالکل مخالف ہے، ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے 4 نظریے انہوں نے بنائے۔ آج یونیفارم سول کوڈ کے نام سے انہیں 4 نظریات میں سے کسی ایک کو لاگو کریں گے۔ ایک نظریہ تھا انہوں نے جو سوچ کر بنایا، ایک نظریہ ہے کثیر مذہبیت۔ کثیر مذہبیت، کثیر مذہبیت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وقت میں ایک بندہ کئی مذاہب پر عمل کرے، ایک ہی وقت میں وہ مسلمان بھی رہے، ایک ہی وقت میں وہ عیسائی بھی بنے، ایک ہی وقت میں وہ ہندو بھی بنے، کفر کا بھی کام کرے، اسلام کا بھی کام کرے، نماز بھی پڑھے اور پوجا بھی کرے، عیسائیت کی عیدگاہوں، ان کے عبادت گاہوں میں جا کر وہاں کی بھی عبادت رچائے، سارے کام کرے، جس کو جس مذہب پہ عمل کرنا ہو ایک ہی وقت میں۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے میں 3 مذہب ہے، ایک علاقے میں 3 مذہب کے لوگ آباد ہے، اب اس علاقے کے ہر آدمی کو اجازت ہے کہ ایک ہی وقت میں ان تینوں مذہب پر عمل کرے۔ تو جب بندہ تینوں مذہب پر عمل کرے گا تو کسی کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا، ہر بندہ تینوں مذہب پہ عمل کرتا ہے، اسلام پہ بھی عمل کرتا ہے، مسلمان کو شکوہ شکایت نہیں ہے، عیسائیت پر بھی عمل کرتا ہے، عیسائی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، فلاں مذہب پر بھی عمل کرے، اس مذہب وہ مذہب والا بھی خوش ہے، اس پر بھی عمل کرو، اس کو بھی خوش کرو، تمام مذاہب پہ ایک ساتھ عمل ہو تاکہ کسی مذہب والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، سب خوش رہے۔ بس ناراض ہو تو خدا ناراض ہو، مخلوق کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو خوش کریں گے، تمام مذاہب والے خوش ہیں، وہ بھی خوش، آپ کا بھی کام کریں گے، آپ کی بھی عید منائیں گے، آپ کی بھی عبادت ہم منائیں گے، آپ بھی خوش ہو جائے، آپ فلاں مذہب سے ہیں، آپ کا مذہب بھی ہم اپنائیں گے، آپ بھی خوش ہو جائے۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ایک بندہ ایک ہی وقت میں کئی سارے مذاہب پر عمل کرے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، انتشار ختم ہو جائے، ہم مل جل کر رہیں گے۔ تو ایک نظریہ یہ تھا کہ کثیر مذہبیت، اور دوسرا تھا امتزاج مذاہب۔ امتزاج مذاہب کا مطلب ہے، مثال کے طور پہ ابھی میں نے کہا کہ ایک علاقے میں اگر 3 قسم کے مذہب آباد ہے، 3 مذہب کے لوگ آباد ہے، تو ایسا کیا جائے اس مذہب سے تھوڑی تعلیمات لے لی جائے اور اس مذہب سے بھی تھوڑی تعلیمات لے لی جائے، اس مذہب سے بھی تھوڑی تعلیمات لے لی جائے، اور سب کو یکجا کر کے ایک قانون بنا دیا جائے، سب کو جمع کر کے ایک قانون بنا دیا جائے اور سب اس کے پابند ہو کہ اب اس قانون میں اس مذہب کی بھی رعایت کی گئی، اس مذہب کی بھی رعایت کی گئی اور اس مذہب کو بھی مانا گیا، ان سارے مذاہب میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر مستقل ایک قانون وجود میں لایا گیا۔ اب یہاں
بندہ اب اپنے مذہب کا پابند نہیں ہے، اب قانون کا پابند ہے، اور قانون میں سارے مذاہب کو جوڑے گئے، وہاں سے تھوڑا لیا، وہاں سے تھوڑا لیا، یہاں سے تھوڑا لیا، اور لے کر اپنا مستقل ایک قانون بنا دیا، اس پر عمل کرتے جائیے۔ یہ دو نقطے نظر تھے، ایک کثیر مذہبیت یعنی بندہ ایک ہی وقت میں کئی سارے مذاہب پر عمل کرے، اور دوسرا تھا امتزاج مذاہب۔ امتزاج مذاہب کا مطلب بندہ ایسا کرے کہ جتنے مذہب کے لوگ وہاں آباد ہے، ہر ایک کے مذہب کی تھوڑی تھوڑی تعلیمات اپنے پاس جمع کر کے رکھے، اس میں سے تھوڑی لے، اس میں سے تھوڑی لے، اور اس میں سے تھوڑی لے، اور اس کو مستقل ایک قانون بنا کر سب کو اس کا پابند بنا دیا جائے کہ یہ قانون ایسا بنایا گیا، اس میں تمام مذاہب کی رعایت کی گئی ہے، سب کی تعلیمات کو اس میں جوڑا گیا ہے، اب سب پبلک اور رعایا اس کے پابند ہے کہ اس قانون پر عمل کرے۔ یہ دو دیکھنے کو تو یوں نظر آتے ہیں کہ سطحی نظر سے دیکھے تو کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ایسے یہ دو نظریے انسان کو ایمان سے نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ہے، بتایا گیا کہ یہ کامل اور مکمل مذہب ہے، اس میں یہ طریقہ چھوڑ کر باہر جانا تو دور کی بات ہے، مشابہت گوارا نہیں ہے، مشابہت گوارا نہیں ہے، غیروں کے جیسا طریقہ دیکھنے میں ایسا کام کرے، بندہ ایسا لگتا ہے کہ یہ غیروں کا کام ہے، ایسا بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو دور کی بات ہے کہ ہمارا مذہب چھوڑ کے غیر کے مذہب کو اپنائے۔ یہ مذاہب باطلہ جو باطل مذاہب ہے ان کی بات تو دور کی ہے۔ عبداللہ ابن سلام صحابی ہے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو یہودی کے ایک بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی پر انہوں نے ایمان لائے، اللہ کے نبی اسلام قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے شریعت موسویہ میں، اس سے پہلے کے دین میں اونٹ کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن فرض نہیں ہے، کھانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اتنا خیال کر لوں کہ میں اونٹ کے گوشت سے اپنے آپ کو بچا لوں گا تاکہ دونوں پر عمل ہو سکے، اس سے پہلے کہ جو شریعت موسویہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، اس لیے کہ نہیں کھانا اس میں ضروری ہے، کھانا حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور شریعت میں فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، یہاں بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اونٹ کے گوشت کھانے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا تاکہ دونوں شریعتوں پر میرا عمل ہو سکے، لیکن قرآن کریم کے فوراً آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب ایک مرتبہ مسلمان ہو جانے کے بعد اس سے پہلے کی تعلیمات، اگرچہ کہ شریعت موسویہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بھی خدا کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، وہ بھی من جانب اللہ ہے، خدا کی جانب سے ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مقام پر فائز ہے، اتنا بڑا مقام ان کا ہے، لیکن اب ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب ان کی تعلیمات کی رعایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان بن گئے تو کامل مسلمان بن جاؤ، غیروں کی مشابہت کی گنجائش نہیں ہے۔ مذاہب باطلہ جو باطل مذہب ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسے مذاہب تو دور کی بات ہے، جو من جانب اللہ نازل کیے گئے شرائع ہے، جو شریعتیں ہیں، اس پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، بنو قریظہ میں ہمارا ایک ساتھی ہے، میرا اس پر سے گزر ہوا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے تورات کی کچھ جامع چیزیں مجھے دی ہے، توریت کی یعنی اس کتاب کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس توریت کی چند جامع چیزیں مجھے دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر پیش کروں کہ اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضرت عمر سمجھ گئے اور فوراً اپنے زبان سے کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ صحابی نے اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے، اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے غصے کی بنیاد پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں سمجھ گیا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں، مجھے بس یہ تین چیزیں میرے کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو میرا دین مانتا ہوں، اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف میری رعایت و توجہ نہیں ہوگی،
اور میں محمد کو نبی مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نبی کی تعلیمات میرے لیے کامیابی کا ضامن نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی کے دور میں حضرت عمر ہے، اس وقت اس کی تصحیح ہو سکتی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتایا جا سکتا ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، پیش کرنے کی اجازت مانگی گئی۔ اللہ کے نبی غصے ہوئے اور کہا کہ یہ تعلیمات، فرمایا کہ اسلام سے ہٹ کر کسی بھی تعلیم کو اپناؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسلام سے ہٹ کر، چاہے اس سے پہلے کے جو دین ہے، توریت کا مسئلہ ہو، انجیل کا مسئلہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، اسلام کے آنے کے بعد کسی پر بھی عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی شریعتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو دو نقطے نظریات بنائے گئے، امتزاج مذاہب، بندہ ایک ہی وقت میں کئی سارے مذہب پر عمل کرے، اور کثیر مذہبیت، امتزاج مذاہب اور کثیر مذہبیت جو دو بنائے گئے کہ بندہ اپنے مذہب پر بھی عمل کرے، اس پہ بھی عمل کرے، اس پہ بھی عمل کرے، یہ نظریہ ایسا نظریہ ہے کہ بندے کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ ان دو نظریوں کو اپنانے والا کہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بھی عید مناؤں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت گاہ پر بھی جاؤں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی معاشرت اپناؤں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی شکل بناؤں، اس کے جیسی شکل بنا کے اس کے جیسے کام کروں، یہ ہمارے شریعت کا طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ، اس کی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا اسلام ابدی قانون، کامل اور مکمل قانون ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، جس کو ناراض ہونا ہو ہوتا رہے، مخالفت تو ہوتی رہے گی، مخالفت آواز اٹھانے والے اٹھاتے رہیں گے، آپ کا کام سب کی رعایت کرنا نہیں ہے، آپ مضبوطی سے دین پہ جمیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں آسانی سے پیدا ہوں گی، لوگوں کی دلوں میں محبتیں آسانی سے پیدا ہوں گی، آپ کا کام ہے دین پر عمل کرنا۔ تو ان لوگوں نے جو دو نظریات بنائے یہ بھی ایمان کے بالکل مخالف تھے۔ تیسرا ایک نظریہ تھا سیکولرزم کا، سیکولرزم ہوگا یعنی الگ الگ مذہب والے ہیں، سب کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کے بھی الگ الگ درجات گزرے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ خدا کی کتاب، شریعت کی تعلیمات، قبر کا مسئلہ، جنت و جہنم کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں آتے نہیں ہیں، یہ عقل سے اوپر کی باتیں ہیں، بس جو عقل سے اوپر کی باتیں ہیں اس کو اجتماعی زندگی میں دخل نہ دیا جائے۔ ہم سب مل کر جو زندگی گزار رہے ہیں اس موقع پر شریعت کی ان باتوں کو دخل نہیں دینا ہے۔ یہ انفرادی زندگی تک انسان اپنے ذاتی زندگی میں جو کرنا ہو کرے، لیکن جو اجتماعی زندگی ہے، جو معاشرت کا مسئلہ ہے، ان معاشرت کے مسائل میں مذہب کی بات نہیں کریں گے۔ تو سیکولرزم کے بھی الگ الگ انداز گزرے۔ ایک نے بالکل مذہب کا انکار کر دیا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، پھر لوگوں نے نیچے اس سے تھوڑا نیچے آئے اور لوگوں نے کہا کہ مذہب کی گنجائش انفرادی زندگی میں دی جائے، انفرادی زندگی میں بندہ کرتا رہے لیکن اجتماعی زندگی میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد نچلا درجہ آیا سیکولرزم کا کہ بھئی ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن قانون مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا نہیں جائے گا۔ تو ہمارے ملک کو جو سیکولر ملک کہا جاتا ہے، یہ آخری نقطۂ نظر کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے۔ چوتھا ایک نظریہ انہوں نے بنایا کہ وحدت ادیان، چوتھا ان کا نظریہ تھا وحدت ادیان۔ وحدت ادیان کا مطلب ہے بندہ جتنے الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، صحیح نہیں ہے، جتنے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذہب کا بھی احترام کرنا ہے، دوسروں کے مذہب کو بھی درست ماننا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں بندہ یہ بھی کرنا ہے میں اسلام پر عمل کرتا ہوں، اسلام بھی صحیح ہے، فلاں مذہب والا فلاں مذہب پہ عمل کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور فلاں مذہب والا فلاں پہ عمل کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ میرے سامنے جتنے مذاہب پر عمل نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے مذہب پہ عمل کرنے والے صحیح ہے، میں بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔
یہ نظریہ ہے وحدت ادیان کا۔ اور ابھی میں نے بتایا سیکولرزم کا مطلب ہے مذہب کو ذاتی زندگی تک محدود کرنا ہے، اجتماعی زندگی میں مذہب کی بات نہیں کرنا ہے۔ یہ جو 4 نظریات ہے، ایک تو کثیر مذہبیت، امتزاج مذاہب، یہ 2 بالکل اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر غیر کے مذہب کو اپنانا ہے۔ اور جو سیکولرزم ہے یا وحدت ادیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پر بھی عمل کریں اور غیر کے مذہب کو صحیح سمجھے، غیر کے مذہب کو صحیح سمجھے۔ یہ بھی ہمارا اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ، اسلام کی سوچ یہ ہے کہ جو توحید ہے، توحید صحیح ہے، اسلام صحیح ہے، کفر باطل ہے، کفر باطل ہے۔ ایک خدا کو ماننے والے کئی سارے خداؤں کو ماننے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک خدا کو ماننے والے ایک طرف اور کئی سارے خداؤں کو ماننے والے ایک طرف، دونوں ایک ہی وقت میں صحیح کیسے ہوں گے؟ 2 صحیح نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا اور کوئی ایک یقیناً غلط ہوگا۔ اگر ہم توحید کے قائل ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم لازماً کئی سارے خداؤں کو ماننے والوں کو غلط بولیں گے۔ ہمارے شروع روز اول سے ہماری زبانوں پر یہ آواز ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی پورے اسلام کے مطابق گزارتے ہوئے یہ ماننے کیسے تیار ہوں گے کہ کئی سارے خداؤں کو ماننے والا تو بھی صحیح، تو اپنی جگہ کئی سارے خداؤں کو مان تو بھی صحیح، میں ایک وہ بندہ ہوں جو میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میں بھی صحیح۔ میں دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کا بھی میرے ذہن میں استحضار ہے، میرے دماغ میں یہ بات ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کے سامنے صرف دنیاوی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی اس کے سامنے نہیں ہے۔ دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک صحیح ہے تو کوئی ایک غلط ضرور ہے۔ یہ اجتماعی ضدین ہے۔ اجتماعی ضدین کا مطلب ہے یا تو دن ہے یا رات ہے، دن اور رات 2 ایک وقت میں جمع نہیں ہوں گے، دن اور رات 2 ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایسی بات کرتے ہیں وحدت ادیان کے ذریعے، آپ آنکھ بند کر کے یہ بولو کہ یہ دن بھی ہے یہ رات بھی ہے، ایسا اندھا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے آپ اسلام پر عمل کریں، لیکن سب کو یہ کہے کہ وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ جب سب کو صحیح کہنا ہے تو ہم مسلمان کہاں بچے؟ جب سب صحیح بن گئے، کئی سارے خداؤں کو ماننے والا بھی صحیح ہے، آخرت کو نہ ماننے والا بھی صحیح ہے، جنت و جہنم کو نہ ماننے والا بھی صحیح ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والا بھی صحیح ہے، تو پھر ہم تو غلط ہوئے۔ جب وہ صحیح تو ہم غلط، ہم غلط تو وہ صحیح۔ ایسا کچھ مطلب 2 ایک ساتھ تو جمع ہونے والے نہیں ہیں۔ شریعت کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکرم صاحب بدعۃ، جو بندہ کسی بدعتی کا اکرام کرے، ایسا بندہ ہے جو بدعت، دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والا، دین میں نئی باتیں پیدا کرنے والا، ایسے بندے کا اگر کوئی اکرام کرتا ہے، اگر عزت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے دین کی بنیاد کو ختم کر دیا، دین کی بنیاد ڈھا دیا۔ حالانکہ کافر نہیں بنا، ابھی کافر نہیں بنا، بدعت کی بنیاد پر کوئی بندہ کافر نہیں بنتا، لیکن اللہ کے نبی کا اعلان ہے بدعتی کا اگر کوئی اکرام کرے گا اس نے دین کی بنیاد ڈھا دیا، دین کی بنیاد کے ڈھانے میں اس نے مدد کی ہے۔ بدعتی کا مسئلہ وہ ہے، آج بات ہوتی ہے کہ کافر کا اکرام کیا جائے، کافر کا احترام ہو۔ جو بندہ کئی سارے خداؤں کو ماننے والا ہے اس کا احترام کرنے کی بات آتی ہے تو مسلمان کیسے قبول کرے گا؟ اس کے رعایت ہم کریں گے، انسانیت کے ناطے انسانوں کے جو حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں بدرجہ اولا ہماری زندگی قربان کر کے ہم اس کی آرام پہنچانے کی فکر کریں گے، ہماری دنیا لٹا دیں گے اس کے آرام کے خاطر۔ اگر ہمارا پڑوسی ہے وہ اگر بھوکا ہے ہم رات نہیں سوئیں گے، ہمارے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہے، ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ہماری زبان کو قابو میں رکھیں گے، ہمارے پورے بدن کو قابو میں رکھیں گے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن یہ نظریہ غلط ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ تو یہ جو 4 نظریے لوگوں کو جوڑنے کے بہانے لوگوں نے بنائے ہیں، کثیر مذہبیت کا مطلب ایک ہی وقت میں بندہ کئی سارے مذاہب پہ عمل کرے، یہ دین پہ بھی عمل کرو، اس دین پہ بھی عمل کرو، اس پہ بھی عمل کرو، یا پھر یہ ہر دین سے تھوڑا تھوڑا لے کے اپنا ایک مستقل دین بنا لو، یا پھر یہ دین کا انکار کر دو، دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی ساری باتیں عقل سے اوپر کی ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ تو وحدت ادیان، دین پہ عمل کرو مگر سب کو صحیح بولو، سرو دھرم سمبھاؤ،
کہ سارے مذہب صحیح ہے، ایسا کرنے لگو۔ یہ چاروں کے چاروں نظریات ایسے ہیں جو محض مسلمانوں کے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے بنائے گئے۔ بندہ چار میں سے جس کو بھی مانے گا ایمان پر باقی نہیں بچے گا، ایمان پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ آج UCC کے نام پہ، یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ، انہیں چار میں سے کسی ایک کو نقطہ نظر بنا کے سامنے لائیں گے۔ ہمارا مقصود مختلف مذاہب والوں کو جوڑنا ہے، ان کے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہے، لیکن پیدا کرنے کے جو چار طریقے انہوں نے سوچے ہیں، یہ چاروں کے چار انسان کو کافر بناتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف، اسلام کی مخالفت میں جتنے آوازیں اٹھائی گئی ہے، پہلے تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ کسی بھی بنیاد پر مسلمان یونیفارم سول کوڈ کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ زندہ رہے گا، مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہے گا، لیکن اس نازک حالات میں، اس نازک دور میں غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی دعوت کو اپنانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ بھی اسلام جیسی بنے، آپ کی عبادتیں، اسلام کی عبادتیں آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں آئے، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات، یہ سارے کے سارے چیزیں اسلام بن جائے، صرف آپ کا نام مسلمان نہ رہے۔ اس تنازع کے حالت میں، نازک حالت میں، بندہ کم از کم اتنا تو سمجھے کہ ساری کائنات اور ساری مخلوقات اسلام کے خلاف ہے۔ ساری کائنات اور ساری مخلوقات اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک وہ دور آئے گا کہ ساری امتیں اسلام کے خلاف ٹوٹ پڑیں گی۔ آج وہ ایسا دور ہے، اس دور میں کم از کم مسلمان سنبھل جائے، اس دور میں کم از کم مسلمان ہوشیار ہو کہ میں اپنا نام تو مسلمان رکھتا ہوں، لیکن اب زندگی میں تھوڑا بہت اسلام کو بھی جگہ دوں۔ اسلام کے نام کو میں نے جگہ دی ہے، اسلامی اعمال کو بھی اگر بندہ جگہ دے گا تو پھر کامیاب ہے۔ ہماری طور طریقے، رسم و رواج، ہمارے کام اسلامی بننا ضروری ہے۔ اصول ایک بیان کرتے ہیں، الانسان حریص فیما منع، الانسان حریص فیما منع، بندے کو جس بات سے روکا جاتا ہے بندہ اس کا حریص ہوتا ہے۔ ایک حد بندی لگا دی گئی اور بندے سے کہا کہ ادھر جانا نہیں ہے، تو بندے کو ایک شوق ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہاں ہے کیا چیز۔ جس سے منع کیا جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے، منع کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ کسی کام سے منع کیا گیا، بندہ کر کے دیکھتا ہے کہ میں کر کے تو دیکھوں کہ اس میں ہے کیا چیز ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج اس فطرت کو کم از کم بندہ عمل میں لائے۔ مسلمان کو اسلام سے روکا جاتا ہے، اب تو بندہ حریص بنے کہ میں اسلام پہ عمل کر کے دیکھوں تو ہے کیا چیز۔ اسلام سے مسلمان کو روکا جاتا ہے، اب تو بندہ حرص پیدا کرے کہ میں مسلمان ہونے کے بعد مجھے اسلام سے روکا جاتا ہے، میں اب تو کر کے دیکھوں کہ اسلام میں وہ چاشنی کیا چیز ہے، اسلام میں وہ کیا مٹھاس ہے، اسلام میں وہ کیا لذت ہے۔ پورے دشمن اسلام کو نمونہ اور نشانہ بنائے ہوئے میرے دل میں، میرے دماغ میں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، آج میں کر کے تو دیکھوں، اسلامی تعلیمات کو میری زندگی میں جگہ دے کر تو دیکھوں۔ یہ انسانی مزاج اور فطرت کو آج تو کم از کم اگر عمل میں لائے تو بہت کچھ کام بن جاوے۔ یا جتنی چیزیں ہیں، نکاح ہے جن کے خلاف اب یہ باتیں کی جا رہی ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، خلا ہے، اب تو مسلمان ہوشیار ہو کے ان کاموں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنا شروع کرے۔ اب تک یہ جتنے کام ہوتے ہوئے آئے، نکاح مسلمانوں کا بہت ہوا، نکاحیں ہر دور میں انسان ضرورت سمجھ کر کرتے ہوئے آیا، لیکن اسلام نے نکاح کو بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے رغبت کرے، بے رغبتی کرے، بیزار ہو، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سنت سے دور ہو اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔
اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت پہچاننے کا ایک علامت ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کے نفل عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت ہے نکاح کی مجلس میں شریک ہونا، نکاح کی مجلس میں شریک ہونا۔ اب ایک مسلمان اب اس موقع پر، اس موڑ پر پہنچ کر یہ تو کم از کم سوچے، آج ہمارے اسلامی نکاح پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کرنے پر پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ اب تک ہم نے کتنے نکاح اسلام کی تعلیمات پر کیے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے کتنے نکاح ہوئے؟ جتنے نکاح ہوئے سب اسلامی تعلیمات کا جنازہ اٹھا کر ہوئے ہیں، سب اسلامی تعلیمات کو برباد کر کے جہیز کی لعنت کے ساتھ، ناچ گانے کی لعنت کے ساتھ، کئی ساری بے حیائیوں اور آوارگیوں کا اڈا بنا کر ہم نے اپنے مال کو فضول برباد کر کے کئی سارے خواتین کو ہم نے بے حیا کیا ہے، کئی سارے خواتین کو ہم نے زانی بنایا ہے، کئی سارے غریب لڑکیوں کو ہم نے کافر بنایا ہے۔ ہمارے نکاح کے توازن نہ ہونے کی بنیاد پر کئی سارے لوگ بے حیا ہوئے۔ ہمیں اپنے مال کے لوگوں کے سامنے بتانے کی فکر تھی، کسی کے کافر ہونے کی فکر نہیں تھی۔ ہمارے مال کی نمائش سے، ہمارے مال کے دکھلاوے سے کون بے حیا بن رہا ہے، کس کا نکاح مشکل ہوا، کون زانی بنا، کون ایمان سے نکل گیا، اس کی ہمیں فکر نہیں رہی۔ نکاح جیسی اہم عبادت کو ہم نے دنیاوی ماحول میں ایسا رچا کر دوسروں کی آخرت کو ہم نے برباد کر دیا۔ اب تو مسلمان ہوشیار ہو کہ اب تک تو ہم اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کر نکاح کرتے رہے۔ اب اسلام کے نکاح پر، اسلامی نکاح پر جب پابندی کی بات آئی، اب تو ہوشیار ہو، اب تو کم از کم اتنا شروع کر دے کہ ہمارے نکاح اسلامی تعلیمات پر ہونا شروع ہو جاوے۔ نکاح اسلامی ہو، مسنون نکاح کرنا شروع کرے، اسلام کے مطابق اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنا کر نکاح کرنے کا اب تو کام کر لے۔ جہیز کی لعنت ہٹاوے، ناچ گانے کی رسومات ختم کرے، جو باپ دادا کی تقلید ہے، ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، یہ سارے رسومات کا خاتمہ کر کے نکاح کو مسنون بنانے کی ضرورت ہے۔ آج تو بندہ ہوشیار ہو۔ وراثت کا مسئلہ ہے، کسی کے انتقال پر مال بانٹنے کا مسئلہ ہے، اب تک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق مال کبھی تقسیم نہیں ہوا۔ کسی کے انتقال ہوتے ہی پورا کا پورا مال بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا حصہ ہم نے کبھی نہیں دیا، بیٹیوں کا حصہ دیا نہیں گیا۔ اگر کوئی سوال بھی کرے، آپ کے جہیز میں اتنا خرچ ہوا، آپ کی شادی میں اتنا خرچ کیا گیا، آپ کے بچے کی پیدائش پر اتنا خرچ ہوا، اب تمہارے لیے دینے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ جہیز کس نے دینے کے لیے کہا؟ نکاح کو دھوم دھام کرنے کا شریعت کا کہاں حکم ہے؟ جو اصل وراثت ہے اس سے محروم کر کے ناجائز رسومات اپناتے رہے۔ نکاح وراثت میں بیٹی کا حصہ جو ہڑپ کر دیا گیا، اور طلاق کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں ہماری ایسی بے اعتدالی رہی، ہم اس پہ اعتدال پہ قائم نہیں رہے، مناسب طریقوں ہم نے اپنایا نہیں ہے۔ 80% مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج UCC کے موافقت میں ووٹ دیتی ہے، 80% مسلمان خواتین ہیں، 100 میں سے 80% مسلمان خواتین ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ہم سب ایک جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم UCC کو چاہتے ہیں، ہمیں مسلم پرسنل لاء کی گنجائش نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سب کی جیسی ہماری زندگی ہو، وراثت کا مسئلہ ہو تو ہمیں برابر بٹے، طلاق کا مسئلہ ہو تو ہمیں طلاق کی گنجائش ملے، جو بقیہ اور مسائل ہیں ہم چاہتی ہے کہ UCC ملے۔ اس لیے کہ ہماری بے اعتدالی ایسی ہے، ہم نے نظام شریعت کو اتنا بگاڑا ہے، دیکھنے والوں کو اعتراض کا موقع ملا، اور جو اسلام سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، لوگ اپنا ایمان کھوتے جا رہے ہیں، ایمان سے نکلتے جا رہے ہیں کہ ہمیں مسلم پرسنل لاء کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں الگ سے شریعت پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، سب کا جو قانون ہوگا اسی پہ ہم عمل کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ پابندی کے موقع پر انسان بندہ چوکنا ہو جائے، دھکا لگے تو انسان ہوشیار ہو کہ مجھے جو دھکا لگایا جا رہا ہے کہ میں اب تو ہوشیار بنوں، اسلامی نکاح پر پابندی ہے تو میں اب تو نکاح صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے کرنے والا بنوں۔ وراثت کا مسئلہ ہے، اب تو میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ کسی گھر میں جنازہ ہو، ابھی اس کی تدفین نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے دماغ میں خدشات شروع ہو جاتے ہیں کہ اب مال کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو رشتے ٹوٹیں گے، مال کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا، اگر میں بولوں کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، اتنا مجھے حصہ ملنا ہے، رشتے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کئی سارے گھرانوں کا مسئلہ ہے،
اچھے اچھے گھرانوں میں یہ مسائل ہے، تو اب تو بندے جن پر پابندی ہے اس کے سلسلے میں محتاط رہے، شریعت کی تعلیمات کے مطابق اس کو اپنانے کی فکر کرے۔ ان کو، اغیار کو، دشمنوں کو یہ ثبوت نہیں دینا ہے تم ہماری تعلیمات کو مٹانے کی بات کرتے ہو، تم سے پہلے ہم کب کا مٹا چکے ہیں، تم اب مٹانے کی بات کرتے ہو، ہمارے نکاح کو، وراثت کو، خلا وغیرہ مسائل کو تم اب مٹانے کی بات کرتے ہو، تمہیں الگ سے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کب کا مٹا دیا ہے اسلامی تعلیمات کو، یہ ہمیں ثبوت ہمارے عمل سے دینے کی نوبت نہ آئے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو برقرار رکھے، اسلامی نظام سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ یہ وہ موقع ہے بندہ ہوشیار ہو، چوکنا ہو، اور اپنی زندگی اور اپنی معاشرت، اپنی عبادت کے مسئلہ ہو، عقائد ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنانے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ابھی بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، شاید ایک اور دن کا وقت باقی ہے۔ جن لوگوں نے جی میل کے ذریعے سے اپنا احتجاج درج نہیں کروایا ہے، ابھی بھی کرنے کی گنجائش ہے، جتنا جلدی ہو سکے تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کم تعداد میں ہمارا احتجاج پہنچا ہے، جو ہماری آبادی ہے، جو ہمارے جو مردم شماری ہے، مردم شماری کے حساب سے بہت کم حساب سے وہاں تک رسائی ہوئی ہے۔ اس لیے جن جن کا باقی ہو، جو اسکینر اب تو ہر جگہ موجود ہے، اسکین کر کے اپنا احتجاج ضرور بھیجیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔